السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ قابل قدر بزرگان محترم برادران عزیز، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے کئی سارے امتحانات لیے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان امتحانات میں 100% کامیاب رہے۔ ان امتحانات میں سے 4 امتحانات اہم اور بڑے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ جن امتحانات کے عناوین یہ ہیں، پہلا امتحان اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، موقع آیا آگ میں کود جائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ میں کود جاؤں گا تو جسم جل جائے گا، ہڈیاں جل جائیں گی۔ حکم اللہ کا تھا آپ کود پڑے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے 17ویں پارے کے اندر
اس طریقے سے فرمایا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ ہمارا حکم آگ میں کود پڑو. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود گئے. ہم نے آپ کو حکم دیا کہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی بن جا، سلامتی والی بن جا. یہ پہلا امتحان ہے جس کا ذکر پچھلے جمعہ ہوا ہے، لیکن وہ عنوان قلت وقت کی وجہ سے ادھورا رہا. آج اس عنوان کو چھیڑا نہیں جائے گا. وجہ یہ ہے چونکہ آئندہ جمعرات کو عید الاضحیٰ ہے، اور عید الاضحیٰ کے مناسبت سے قربانی کے مشہور واقعے کا ذکر کرنا ہے، تو اس لحاظ سے وہ بقیہ جو عنوان ہے آئندہ جمعہ اس کا ذکر آئے گا. تو یہ ہے پہلا امتحان. دوسرا امتحان، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگی. اللہ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی. ابھی معصوم بچے ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں. اللہ کا حکم آیا کعبہ میں چھوڑ آئیے، جنگل میں چھوڑ آئیے، مینا میں چھوڑ آئیے، عرفات میں چھوڑ آئیے، مزدلفہ میں چھوڑ آئیے. تعمیل حکم میں آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنے بیوی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس چکیل میدان میں چھوڑا ہے. یہ دوسرا امتحان تھا. تیسرا امتحان جو سب سے بڑا امتحان مانا جاتا ہے، جب آپ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے تھے، توتری زبان آپ بول رہے تھے، چھوٹے موٹے الفاظ آپ کی زبان سے ادا ہو رہے تھے. اللہ کا حکم ابراہیم کو کہ آپ انہیں میرے نام پر ذبح کریں. یہ تیسرا امتحان. اور چوتھا امتحان جو ہے، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ حکم دیا کہ آپ میرا گھر تعمیر کریں، بیت اللہ کی تعمیر کریں. تو یہ چار امتحانات بڑے ہیں جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے. انشاءاللہ آج کے اس جمعہ میں تیسرے امتحان کا ذکر ہوگا. اسی کے ضمن میں سورہ صافات کی آیات تلاوت کی گئی ہیں. سورہ صافات یہ قرآن پاک کے 23ویں پارے کے اندر ہیں، اور قرآن پاک کے سورتوں کے تعداد کے اعتبار سے یہ 37 سورت ہے. اور اس سورت کی آیت نمبر 99 سے 107 تک کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے اندر فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر فرماتے ہیں. وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی جانب جاتا ہوں، ان قریب وہ مجھے ہدایت دے گا. کیا مفہوم و مطلب تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑاتا ہوں، اشک کو ٹپکاتا ہوں، آنسوؤں کو ٹپکاتا ہوں. میں اللہ کے سامنے رونا چاہتا ہوں، میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہتا ہوں. رب هب لي من الصالحین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے نیک صالح لڑکا عطا فرما. آپ ان آیات پر غور کریں. قرآن پاک بار بار ہم لوگوں سے کہتا ہے ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار. اے عقل مندو، اے ہوش رکھنے والو، اللہ کے اس کلام پر غور کرو. اس کی ایک ایک آیت کے اندر تمہارے لیے ہدایت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اولاد کی دعا مانگی، لیکن ہمارے یہاں جاہل لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اولاد پیروں سے مانگو، خبر والوں سے مانگو. لیکن موحد اعظم نے جب مانگا تو اللہ سے اولاد کا سوال کیا ہے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 کتابیں لکھی ہیں. 1000 کتابیں لکھنا کوئی معمولی بات نہیں. ہم میں سے کوئی یہ کتاب کا مطالعہ کرتے کرتے تھک جاتا ہے، لیکن انہوں نے
1000 کتابیں لکھی ہیں، اور 1000 کتابیں لکھنے کے لیے انہوں نے کتنے کتابوں کا مطالعہ کیا ہے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ 1000 کتابیں لکھی اور دنیا والوں کو ہزاروں نسخے انہوں نے بتائے ہیں، لیکن آپ کے گھرانے میں آپ کے اولاد میں سے کوئی نرینہ اولاد نہیں ہوئی۔ وجہ کیا؟ اولاد کے خزانے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک کے اندر فرماتے ہیں، سورہ شورى کی آیات ہیں اور 25ویں پارے کی آیت ہیں، اللہ فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ جس کو چاہتے ہیں مرد دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں عورت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹی دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کوئی نہیں دیتے۔ یہ تمام چیزیں اور یہ تمام اختیارات، یہ قدرت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ 87 سال کی عمر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، 80 پر 60 سال کا بوڑھا سجدے میں گیا ہے اور اس قدر رو رہا ہے کہ داڑھی تر ہو گئی، لب کانپ رہے ہیں۔ آپ کے یہاں کوئی اولاد نہیں، جوانی جواب دے چکی، بیوی جواب دے چکی، بیوی بانجھ ہو گئی ہے۔ اس بڑھاپے کے عالم میں آپ نے اللہ کے حضور دعا کی سجدہ ریز سے، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، دنیا سے چلے گئے، نوح دنیا میں آئے، دنیا سے چلے گئے، شیف دنیا میں آئے، دنیا سے چلے گئے، زکریا دنیا میں آئے، دنیا سے چلے گئے علیہ السلام۔ اس کے علاوہ اور بھی پیغمبر دنیا میں آئے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات اولاد دے سکتی، اگر اللہ کے علاوہ کوئی قبر والا اولاد دے سکتا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آدم کے پاس جاتے، ان کی قبر کے پاس جاتے، کہتے بابا آدم تو ہمارا پیشوا ہے، تو ہمارا باپ ہے، تو مجھے اولاد دے دے۔ نوح تو ہمارا پیشوا ہے، تو مجھے لڑکا دے دے۔ شیف تو میرا باپ ہے، تو مجھے لڑکا دے دے۔ زکریا تو باپ ہے، تو اولاد دے دے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کے لوگوں کو درد دیا، جب مجھے اولاد کی ضرورت پڑی تو میں اللہ سے مانگا، تم کون ہوتے ہو قبر والوں سے مانگنے والے؟ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دیتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آدم کے قبر پر کے پاس جاتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام شیف کے قبر پر جاتے، نوح علیہ السلام کے قبر پر جاتے، زکریا کے قبر کے پاس جاتے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عمل سے بتلا دیا دنیا والوں کو، اے لوگوں، اولاد کے جو خزانے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور اولاد دے نہیں سکتا۔ آپ قرآن پاک کی آیات پر غور کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے پر غور کریں۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک لفظ کو اور ایک ایک ادا کو اپنے کلام پاک کے اندر کیوں اس کو نازل فرمایا؟ ایک واقعہ جو ہزاروں سال پہلے ملک کنعان میں پیش آیا، اس وقت نہ میں موجود تھا، نہ آپ موجود تھے، نہ پیغمبر موجود تھے، کوئی موجود نہیں۔ اگر اللہ بیان نہ کرتے ہمیں اس کا علم ہی ہوتا، لیکن اس واقعے کو محفوظ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن پاک کے اندر اس کو نازل فرمایا۔ کیوں؟ اللہ کو معلوم تھا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے جاہل لوگ بھی پیدا ہوں گے، بجائے اللہ سے مانگنے کے وہ قبر والوں سے اس کا سوال کریں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کی ایک ایک ادا کو، ایک ایک واقعے کو محفوظ کر کے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اور کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کا گھرانہ بت پرست ہے،
جس کا باپ آزر، جن کا باپ آزر وہ بتوں کو بناتا ہے، پھر اس کی عبادت کرتا ہے، پھر اس کو بیچتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں اولاد کا سوال، تو اپنے باپ داداؤں کی طرف انہوں نے نہیں دیکھا، ان بتوں کی طرف نہیں دیکھا، مانگنے کی ضرورت پیش آئی تو اللہ سے سوال کیا۔ یہی وجہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد اعظم کہا جاتا ہے۔ آپ کی ایک ایک ادا کے اندر توحید کا پیغام ہے۔ میں نے حج کے متعلق بیان کیا، اس میں بھی اسی بات پر روشنی ڈالی۔ حج جو ہے وہ توحید کا پیغام دیتا ہے، اور قربانی کا جو عمل ہے وہ بھی توحید کا پیغام دیتا ہے۔ اللہ کے اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر جب مانگ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو انہوں نے سبق دیا، دنیا میں کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، اولاد نہیں ہو رہی، کاروبار نہیں چل رہے، مصیبتوں پر مصیبتیں آ رہی ہیں، حادثات پر حادثات ہو رہے ہیں، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو۔ رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اولاد کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، مصیبتوں کو دور کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم لوگوں کو پیغام دیا۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رخ کرتا ہوں، اللہ کی طرف جاتا ہوں، سیہدین ان قریب مجھے ہدایت ہے۔ رب هب لی من الصالحین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے نیک صالح لڑکا دے دے۔ بڑھاپے کا عالم ہے، 87 سال کی عمر ہے، سجدے میں آپ رو رہے ہیں، بیوی دیوار کے پیچھے کھڑی ہے، وہ رو رہی ہے، کہہ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قرآن پاک نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے، 26ویں پارے کا آخری صفحہ اٹھا کر دیکھیں۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، حاجرہ کہنے لگی کہ اے ابراہیم کیوں روتے ہو، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، میری جوانی جواب دے چکی ہے، میں بانجھ ہو گئی ہوں، اب ماننے کا کیا فائدہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی وقت آئے، کہا قالوا کذالک، اسی طرح ہوگا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے دنیا میں بھیج سکتے ہیں، زکریا کو بڑھاپے کے عالم میں اولاد عطا کر سکتے ہیں، تو تمہارے بڑھاپے کے عالم میں بھی اولاد عطا کرنے کی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ مانگنا تمہارا کام ہے، دینا وہ ہمارا کام ہے۔ قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم، وہ جاننے والا ہے، وہ حکمت والا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اولاد کی۔ فبشرناه بغلام حلیم، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری سنا دی غلام حلیم کی، بردبار لڑکے کی، نیک صالح لڑکے کی۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد آپ کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اسماعیل کے معنی ہیں خدا کی سنی ہوئی دعا، چونکہ یہ دعا اللہ کی سنی ہوئی تھی جس کے نتیجے میں اولاد عطا کی گئی تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسی کی نسبت سے اپنے بچے کا نام اسماعیل رکھا، اور یہ وہ خوش قسمت انسان ہیں، وہ خوش بخت ہیں جن کی نسل میں اللہ تبارک و تعالی نے شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اسماعیل پیدا ہوئے، جب آپ بولنے لگے، 6-7 سال کی آپ کی عمر تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب نظر آئے، اپنے خواب میں آپ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، تفصیلی واقعہ ہے۔ جب لگاتار ایسے خواب آپ کو نظر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے
یہ سوال کیا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ خواب میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، بتائیے آپ کا کیا کہنا ہے. دیکھیں آپ سارے کے سارے واقعے پر آپ غور کریں. خدا کی قسم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی رائے معلوم نہیں کی. اگر غرض یہ ہوتی بیٹا انکار کر بیٹھتا تو نافرمان ہو جاتا. اگر ان کے انکار کرنے پر ابراہیم اٹھ جاتے تو یہ بھی نافرمانی کرنے والوں میں ہو جاتے. تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال ہے، یہ اظہار خیال اور رائے کو معلوم کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کے ایمان کو جانچنا تھا کہ ان کا ایمان بنا ہے یا نہیں بنا ہے. اگر وہ انکار بھی کر بیٹھتے تب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے معصوم بچے کو اللہ کے نام پر ذبح کر دیتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس عمل سے اولاد کی تربیت کی بھی ایک ہدایت کی اور طریقہ بھی بتلایا کہ مختلف اوقات اپنے بچوں کو آزمانا چاہیے، جانچنا چاہیے کہ اس کا ایمان بنا ہے یا نہیں بنا ہے، اللہ کے حکم پر یہ کھڑا اترتا ہے یا نہیں اترتا ہے. اس کے سامنے میں بڑا ہوں یا اللہ بڑے ہیں، دنیا بڑی ہے یا اللہ بڑے ہیں، یا آزمانا چاہیے. کتنا بڑا معاملہ ہے اور کس چیز کا سوال ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام شعور کو پہنچے ہوئے ہیں، اور ہر نبی شعور نبوت لے کر پیدا ہوتا ہے. آگے آپ کو نبی بننا تھا، آپ تو پیغمبر کے اولاد ہیں، اور حضرت حاجرہ کی تربیت میں آپ ہیں، آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے ابا جان، اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے وہ کر گزریے اور جلد کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار نافرمان لوگوں میں ہو جائے. دیر نہ کیجئے، فوراً آپ تعمیر حکم میں مجھے ذبح کر دو. کیسا بچہ تھا ہوگا اور کیسی تربیت کی ہوگی. اللہ اکبر. آج ہم اپنے بچوں کو مکتب بھیجنے میں بہانہ کرتے ہیں، سردی ہو گئی، بخار آ گیا، بارش ہے، فلاں ہے. بھائی تربیت تو ایسی ہونی چاہیے. اگر بخار آیا ہے اللہ کی جانب سے آیا ہے، مدرسہ جاؤ دعا کرو بخار دور ہو جائے گی. ایسی تربیت ہونی چاہیے. ایسی تربیت کے لیے مکاتب کا انعقاد ہوا ہے، مدارس کا انعقاد ہوا ہے. یہ تربیت یہ گھروں سے نہیں آتی. بچے کوچ کریں گے، ماں باپ کی فکریں ہوں گی، بچوں کو کھپایا جائے گا، قربانی پر آمادہ کیا جائے گا، تب جا کر نتائج ایسے برآمد ہوں گے. بچپن سے قربانی پر اترنے کا مادہ نہیں، اس میں آمادہ نہیں کیا جاتا، کل بڑے ہو کر یہ کیا خواب قربانی. باپ بھی سو رہا ہے، اولاد بھی سو رہی ہے، نمازیں ساخت ہو رہے ہیں، اللہ کے احکامات پامال ہو رہے ہیں. بتائیں قربانی آتے رہے گی اور قربانی جاتی رہے گی، اس سے آپ کو فائدہ کیا حاصل ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سوال کیا کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے کہا کہ بچے کو تیار کیجیے. حضرت حاجرہ نے بچے کو تیار کیا، نیا لبادہ نیا لباس پہنا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ راستے میں جا رہے ہیں. شیطان آیا ایک بزرگ شخص بن کر، لبادہ اوڑھ کر، عالموں اور زاہدوں کا لبادہ اوڑھ کر حضرت ابراہیم سے کہنے لگا ابراہیم کیا کوئی باپ صرف خواب کی بنیاد پر اپنے پیاروں کو ذبح کرتا ہے؟ کیا یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھ پر اللہ کا حکم. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ماننے کے لیے تیار نہیں. اب وہ شیطان مایوس ہو کر مائی حاجرہ کے پاس آیا اور وہاں کہنے لگا کہ حاجرہ تجھے معلوم ہے کہ تیرا شوہر اپنے بچے کو کیوں اپنے ساتھ لے گیا؟
سیدہ حاجرہ علیہ السلام کہنے لگی، وہ اپنے کسی رشتہ دار سے ملانے کے لیے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے ہیں۔ شیطان کہنے لگا بات ایسی نہیں، انہوں نے خواب دیکھا ہے، جس خواب میں انہوں نے یہ دیکھا ہے اللہ کا حکم ہے کہ اسماعیل کو اللہ کے نام پر ذبح کر دو۔ اما حاجرہ کہنے لگی اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے بھی لے چل، ابراہیم ذبح کریں گے میں اس کے بازوؤں کو پکڑوں گی۔ جب انہوں نے یوں کہا اگر اللہ کا حکم ہو تو ایسی سووں کی اولاد اللہ کے نام پر قربان۔ شیطان مایوس ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ پھر مینا کا مقام جہاں پر قربانی کی جاتی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پر لے جایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چوری کو چلا رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کا چوری نہیں چلتی۔ اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے ابا جان شاید میری محبت نے آپ کو اندھا کر دیا ہو، میری محبت کی وجہ سے آپ اللہ کا حکم پورا کرنے سے کترا رہے ہو، آپ میرے آنکھوں پر پٹی باندھیے اور خود کی آنکھوں میں پٹی باندھ دیجئے اور مجھے الٹا لٹا دیجئے اور آسانی سے مجھے ذبح کر دینا، تاکہ اللہ کے اس حکم کے درمیان ہماری محبت نہ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دیا اللہ کے حکم کے مقابلے میں اگر اولاد ہے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں تجارت ہے، اللہ کے حکم کے مقابلے بیوی ہے، ان کی کوئی بھی اوقات نہیں۔ اللہ کا حکم بڑا ہے، اللہ بڑے۔ دیکھیں یہ عجیب و غریب منظر ہے، اللہ کا عرش ہل گیا، فرشتے بھی یہ نظارہ کر رہے ہیں اور اللہ فخر سے کہہ رہے ہیں اے فرشتوں تم تو کہتے تھے کہ آدم ہم سے افضل نہیں ہو سکتا، یہاں دیکھو باپ اپنے بیٹے کو میرے حکم پر ذبح کر رہا ہے۔ اب چنانچہ ذبح کرنے لگے، چوری نہیں چلتی۔ بزرگان محترم آپ فیصلہ کر کے بتائیں، آپ غور کریں اس واقعے کے ہر ایک بات پر غور کریں۔ ذبح کون کر رہا ہے؟ پیغمبر ہے۔ سہنے والا کون ہے؟ وہ بھی پیغمبر ہے۔ حکم اللہ کا ہے، ذبح کرنے والا پیغمبر، سہنے والا اور ذبح ہونے والا پیغمبر ہے۔ لوگ کہتے ہیں پیغمبر مختار کل ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں وہ کون سی ذات ہے جو چھری کو چلنے سے روک رہی ہے؟ وہ کس کا حکم ہے جو چھری کو چلنے سے روک رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کا حکم ہے۔ اب بتائیں کیا پیغمبر مختار کل ہو سکتا ہے؟ اگر پیغمبر مختار کل ہوتا تو دو پیغمبر ہیں، کیا چھری نہیں چل سکتی؟ ہواؤں پر اللہ کا حکم چلتا ہے، چھری پر اللہ کا حکم چلتا ہے، آگ پر اللہ کا حکم چلتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، آگ پر اللہ کا حکم چلا، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام سمندر میں چل پڑے، حکم چلا، وہ دریا کی طغیانی رک گئی، راستے بن گئے۔ حکم تو اللہ کا چلتا ہے، سب کچھ کرنے دھرنے کی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر یہ پیغمبر مختار کل ہوتا تو یہاں پر صرف اگر یہ مانا جائے میں پیغمبر مختار کل ہوں، پھر یہاں پر ڈرامہ بازی ہو جاتی ہے کہ پیغمبر اوپر سے ڈرامہ کر رہے ہیں، وہ چوری نہیں چل رہی۔ تو بزرگان محترم یہ سارا کا سارا واقعہ ہے ہمیں غور کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن پاک اس واقعے کے ذریعے ہمیں نصیحت کرتا ہے، کرنے دھرنے کی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اولاد کو حضرت ابراہیم نے اللہ سے مانگا، قرآن کا یہ حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے عمل سے اس بات کا اظہار فرمانا چاہتے ہیں، لوگوں تم تو قربانی میرے نام کی کرتے ہو، میری سنت سمجھ کر کرتے ہو، اولاد کی ضرورت اگر ہو مانگنا، یہ بھی میری سنت ہے۔ کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں باپ بیٹے نے میرے حکم مانا اور میرے حکم کو پورا کیا اور اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل پر لٹا دیا۔ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ابراہیم کو پکارا، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ارے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر کے دکھایا۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ،
اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُحْسِنِينَ، ہم محسنین کا بدلہ اسی طریقے سے دیا ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل کو ذبح کر آسمان سے دمبا آیا، وہ حضرت اسماعیل کی جگہ لیٹ گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی قربانی کی. وہاں سے یہ قربانی کی سنت جاری و ساری کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کے بعد فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سب سے بڑا امتحان اور سب سے سخت آزمائش. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی کامیاب رہے. چنانچہ یہ قربانی کا عمل اور یہ قربانی کی سنت یہ وہاں سے جاری و ساری جو انشاءاللہ قیامت تک جاری و ساری ہے. اور قربانی کن لوگوں پر واجب ہے؟ قربانی 5 اشیاء پر قربانی واجب ہے. سونا، چاندی، نقد رقم ہے، یا تجارت کا سامان ہے، یہ ضرورت سے زائد سامان ہے. یہ وہ 5 چیزیں ہیں. صدقۃ الفطر جو ہے اس کا نصاب بھی صرف سونا ہے 7.5 تولہ ہونا ضروری ہے. صرف چاندی ہے 52.5 تولہ چاندی ہونا ضروری ہے. مان ہے تو 52.5 تولہ جس سے خریدا جا سکتا ہے اتنا مان ہونا چاہیے، یا اتنا سامان تجارت ہونا چاہیے، یا اس قدر ضرورت سے زائد مال ہونا چاہیے. جن پر زکوٰۃ واجب ہے ان پر قربانی واجب ہے ہی. اس کے علاوہ جو ایک خاص چیز ہے وہ ضرورت سے زائد سامان ہے. یعنی روز مرہ کی جو چیزیں ہیں کبھی کبھی جن کا استعمال کیا جاتا ہے، ان چیزوں کو شمار کرنے سے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہو جاتی ہے تو ان پر قربانی واجب ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے، مستدرک للحاکم کی روایت ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے قربانی پر وسعت ہے، قربانی کرنے کی طاقت ہے، پھر بھی وہ قربانی ادا نہیں کرتا تو ہمارے مصلی کی جانب یعنی عیدگاہ کی جانب نہ بڑھتے. کتنی سخت وعید ہے. اس لیے جو چھوٹا جانور جس کی بڑی قیمت ہے وہ ادا نہیں کر سکتا تو کم سے کم بڑے جانور میں حصہ لے کر دے. اور بکرا ہے تو 1 سال، بکرا ہے یا بکری ہے تو 1 سال کا ہونا ضروری ہے. بڑا جانور ہے، بیل، بھینس اور گائے ہیں تو 2 سال کا ہونا ضروری ہے. اونٹنی ہے تو 5 سال کی ہونی ضروری ہے. اور بڑے جانور کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں اور چھوٹا جانور صرف 1 آدمی کے جانب سے ادا ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے بڑے جانور میں جتنے شرکا جو 7 شرکا ہیں اگر 8 ہوں گے تو قربانی نہیں ہوگی. اور اسی طریقے سے ان میں سے کسی کی نیت گوشت کھانے کی ہوگی تو تب بھی قربانی ادا نہیں ہوگی. ایک مسئلہ یہ بھی سن لیں، فتنے کے ڈر سے اگر کوئی قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے رک رہا ہے تو اس کا یہ عمل جائز ہے، بلکہ حالات بگڑنے کے خوف سے اگر رک رہا ہے تو وہ آدمی بہتر ہے. اور جانور ہیں جس کی وہ قربانی کرے، جیسے بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے یا بھینس جس کی گنجائش ہے وہ کر لے. گائے کی قربانی سے کہیں فتنہ پھیلنے کا اندیشہ ہے جس سے امت مسلمہ کو نقصان ہو سکتا ہے تو ایسے حالات میں جبکہ قانون بھی بنا ہوا ہے تو قانون کا لحاظ کرنا بھی ہم لوگوں پر واجب ہے. اس کو توڑ مروڑ کر کے پھر اگر فتنہ پھیل جائے تو نقصان ہمارا ہی ہوگا. جہاں تھوڑی گنجائش ہے بچ سکتے ہیں تو وہاں بغیر نمائش کے دونوں اعتبار سے کر لیں، فتنے کا سبب ہونے نہ دیں. اگر کوئی فتنے کے خوف سے رک رہا ہے تو اس کا رکنا جائز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کے عمل کو سنت طریقے کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.